عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن پڑھنا سیکھیں 40 اسباق میں سے یہ پہلے سبق کا آج ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ ان جملوں کی طرف آنے سے پہلے یہ انشاءاللہ تعالی ہر پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی جملے پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ، کہیں کہیں اگر سبب نزول اس کا معروف ہے، احادیث میں موجود ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ آپ کو اگر پہلے پتہ ہو کہ یہ جملے جو میں یاد کر رہا ہوں ان کا ایک بیک گراؤنڈ یہ میرے سامنے ہے تو انشاءاللہ یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جملہ پڑھا اور اسی سے ابتدا کی کہ قرآن کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو پھر یوں اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو اس دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سورہ النحل آیت نمبر 99۔ تو یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فہو اقطع فہو اجذم، اور بھی الفاظ ہیں کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا ہے، اس میں بے برکتی ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالن ہار، پالنے والا، صرف میرا ہی نہیں کائنات کے ہر مخلوق کا، الرحمن الرحیم، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان دونوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ رحمان رحمتوں کا مصدر و منبع، رحمتوں کا خزانہ، الرحیم رحمتیں ہم پر لٹانے والا، برسانے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ اب یہ ساری کی ساری اللہ کی تعریفیں۔ اب ہم آ رہے ہیں مدعا کی طرف، اللہ سے اپنا رشتہ بیان کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ بندگی غلامی صرف آپ کی اور صرف آپ کے سامنے، اور مدد یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف آپ کے لیے سامنے، اور کسی کے لیے اور کسی کے سامنے یہ روا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں ہاتھ پھیلا دوں۔ آپ کی بندگی، آپ کی غلامی اور صرف آپ کی، ایاک اور ایاک نستعین، صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں، اس پہ گامزن کر دیں، چلا دیں، ثابت قدمی عطا فرما دیں۔ الصراط المستقیم کا پھر آگے تشریح فرمائی صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا ہر لمحے، ہر آن اللہ کا فضل و کرم، انعام نازل ہو رہا ہے۔ یہاں پر بہت آسان تھا، یوں کہہ دیا جاتا ہے اہدنا صراط القرآن، اے اللہ قرآن کا راستہ ہمیں دکھا دیں۔ فرمایا نہیں، قرآن والوں کا راستہ، جو قرآن پر چلنے والے ہیں اور جن پر اللہ کا انعام ہر وقت نازل ہو رہا ہے، انبیاء ہوں، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے علماء، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہ سارے کے سارے یہی انعمت علیہم میں آ رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر اے اللہ آپ کا غصہ، آپ کا عذاب، آپ کا غضب نازل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور نہ وہ جو راہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ ہم اللہ سے یہی دونوں باتیں مانگ رہے ہیں کہ علم بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یوں نہ ہو کہ صرف علم ہو، محبت نہ ہو، عمل نہ ہو، یا خدا نخواستہ یوں نہ ہو کہ صرف جذبات ہیں، محبت ہے اور علم نہیں ہے۔ اور آخر میں آمین، اے اللہ قبول فرما لے۔ یہ سورہ فاتحہ کا بالکل مختصراً ایک خلاصہ، ایک بیک گراؤنڈ، اور یہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کو یاد کرنے میں، اول تو مجھے پوری امید ہے کہ تقریباً زیادہ تر حضرات کو یاد ہوگی، جنہیں یاد نہیں ہے یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر یہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جب بھی ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں
اور خاص طور پہ یہ بات تو ذہن نشین ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کنورسیشن ہے، یہ مکالمہ ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی، ہمارے اور ہمارے آقا، ہمارے رب، ہمارے محبوب حقیقی کے درمیان۔ آئیے ہم اب جملوں کی طرف آتے ہیں سورہ فاتحہ کے، اور جو 2 جملے گزشتہ پروگرام میں ہم نے پڑھے تھے ان کو بھی دہرا دیتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ درس الاول میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہ تیسرا جملہ بن رہا ہے سبق کے اعتبار سے، الحمد للہ رب العالمین۔ میں دہراتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا میرے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اب ذخیرہ الفاظ کی طرف آتے ہیں، اور ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ توڑ کر پہلے جملے میں الحمد، دی حرف ہے، حمد، حمد تعریف کو کہتے ہیں، کمال کو کہتے ہیں، اسم ہے، لی کے لیے حرف ہے، یہ للہ میں ہمیں علیحدہ نظر نہیں آتا، تو یہ للہ، لی علیحدہ ہے، اللہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اردو میں بھی ہم اللہ ہی کہتے ہیں، اسم، رب اردو میں بھی پالنے والا، رب ہی ہم استعمال کرتے ہیں، اسم، العالمین، الذی حرف اور عالمین تمام کائنات اسم۔ آئیے اب ہم دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمتوں کا خزانہ ہے اور رحمتیں برسانے والا ہے۔ اب ہم اس جملے کا تجزیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، الرحمن، الف لام ذی، یہ حرف ہے، رحمان رحمتوں کا مصدر و منبع، رحمتوں کا خزانہ یا بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا، یہ بھی اسم ہے چونکہ صفت ہے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الرحیم، الذی حرف اور رحیم رحمتیں ہم پر لٹانے والا، ہم پر برسانے والا، یہ بھی اسم ہے، صفت ہے۔ جملہ نمبر 4، مالکی یوم الدین، دہراتے ہیں، مالکی یوم الدین، ایک مرتبہ پھر دہرا لیں، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، روز جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کو ہم اینالائز کر لیں، مالک اردو میں بھی ہم مالک کہتے ہیں، اونر، اسم، یوم اردو میں بھی ہم یوم استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں اردو میں، یوم آزادی، یوم جمہوریت، یوم حریت، اور یہ اسم ہے۔ الدین، الف لام دی حرف اور دین بدلہ، یا اردو میں بھی ہم دین بھی استعمال کرتے ہیں، اسم۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں جی، جملہ نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں دہراتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک مرتبہ پھر دہرا دیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کو انالائز کر لیں ہم تیزی کے ساتھ، ایاک آپ ہی کی، یہ اسم ہے، نعبد ہم غلامی کرتے ہیں، یہ چونکہ لفظی ترجمہ میں نے کر رہا ہوں تو عبادت لفظی طور پہ غلامی کو کہتے ہیں، بندگی۔ نعبد ہم غلامی کرتے ہیں، فعل ہے کیونکہ آپ کو اس میں ایکشن اور موشن نظر آ رہا ہے، و اور حرف ہے، جوائننگ ورڈ، ایاک آپ ہی کی، اسم چونکہ پروناؤن ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایکشن ہے، فعل۔ جملہ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم پھر اکٹھے دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایک مرتبہ پھر دہرا لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ آئیے اس کو ہم اینالائز کر لیں، اس کا تجزیہ کر لیں ایک ایک لفظ کا۔ اہدنا ہمیں چلائیے، ہمیں دکھائیے،
فعل الصراط، الذی حرف، صراط راستہ اسم، المستقیم الذی حرف ہے اور مستقیم سیدھا یہ اسم ہے۔ جملہ نمبر 7 کی طرف آئیے، صراط الذین انعمت علیہم، ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ایک مرتبہ پھر دہرا لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ آئیے اس کا تجزیہ کر لیں، صراط رستہ یا راستہ اسم ہے، الذین ان کا، یہ پھر پروناؤن آ رہا ہے اسم، انعمت آپ نے انعام کیا، فعل، علیہم یہ دو الفاظ ہیں، علی پر حرف اور ہم ان یہ اسم ہے۔ جملہ نمبر 8 ہم پڑھ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دہراتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک مرتبہ پھر پڑھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا غضب نازل آپ کا کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اس کو ہم تیزی سے انالائز کر لیں، غیر سوائے حرف ہے، جوائننگ ورڈ ہے، المغضوب الذی حرف، مغضوب غضب کا شکار اسم، علیہم علی پر یہ حرف ہے، اور ہم ان یہ چونکہ پروناؤن ہے اس لیے اسم، ولا الضالین و اور جوائننگ ورڈ حرف، لا نہیں یا نہ حرف، الضالین الحرف ہے اور ضالین بھٹکے ہوئے اسم ہے۔ آئیے اب ہم آخری جملہ پڑھ لیتے ہیں جو ایک لفظ پہ مشتمل ہے، آمین اے اللہ قبول فرمائیے، آمین اے اللہ قبول فرمائیے۔ یہ اس کو بھی ہم جلدی سے انالائز کر لیں، آمین قبول فرما لفظی ترجمہ یہ فعل ہو گیا۔ جی عزیزان گرامی، ہم نے سورہ فاتحہ یہ جملے ہم نے پڑھے تیزی کے ساتھ، اور پھر ان کا ترجمہ اور ان کی ہم نے ان کو انالائز بھی کر لیا۔ سورہ فاتحہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی تقریباً سب حضرات کو آتی ہوگی، جنہیں نہیں آتی وہ یاد کر لیں، اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہم آگے تب ہی بڑھیں جب آپ کو یاد ہو جائے ہر جملہ، اور میں عرض کروں گا کہ جب آپ کو اس طرح 100 جملے یاد ہو جائیں تو آپ کو قرآن کا تقریباً 25 سے 30% بغیر ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جملے آپ یاد کریں گے اور الفاظ کا ترجمہ یاد آپ نے جملے کرنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پورا کا پورا سینٹنس پورا جملہ یاد کرنا ہے۔ جب ترجمہ یاد کریں گے تو الحمد علیحدہ، للہ علیحدہ، رب اس کا ترجمہ علیحدہ ذہن میں آپ نے مفہوم اس کا رکھنا ہے، العالمین علیحدہ۔ تو یوں آپ نے یہ سارے کے سارے جملے یاد کرنے ہیں اور الفاظ کے مفہوم ذہن نشین کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ٹیبل شروع کے اسباق تقریباً 10 اسباق میں آپ کو یہ ٹیبل ہمیشہ ملے گا مشق کے ساتھ۔ یہ اس میں 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم ہے جدید الفاظ کا، جو ہم نے عربی کے نئے الفاظ پڑھے ہیں۔ دوسرا کالم ہے اردو سے ملتے جلتے الفاظ، اور تیسرا کالم ہے اردو میں استعمال شدہ الفاظ۔ آپ اگر عربی کو، قرآنی عربی کو خاص طور پہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل ہم قرآن کے 60% الفاظ آلریڈی استعمال کر رہے ہیں اپنی روز مرہ بات چیت میں اردو میں، کہ اردو بھی عربی سے ماخوذ ہے اور بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس قرآنی عربی کا ہے۔ تو یہاں پر محنت میں نے یہ کی کہ اب جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں سے یہ 9 جملے پڑھے پہلے سبق میں، تو اس میں وہ الفاظ جو ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، پہلے نہیں سنے، انہیں علیحدہ کر دیا۔ وہ الفاظ جو ملتے جلتے ہیں کہ اردو میں استعمال تو ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں، جیسے عالمین ہم عالم کہتے ہیں، کل عالم کہتے ہیں، اب عالمین یہ اس کی جمع ہے، یا نعبد عبادت سے ماخوذ ہے، یا نستعین
اردو میں ہم معاونت کہتے ہیں، اہدنا ہدایت سے، انعمت نعمت سے، مغضوب غضب سے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ الفاظ اردو میں اگرچہ استعمال نہیں ہوتے لیکن ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی ہے، عربی کا بھی اردو کا بھی. تو یہ میں نے دوسرے کالم میں ان کو میں نے درج کر دیا، اردو سے ملتے جلتے الفاظ. اور تیسرے کالم میں جو اردو میں ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، استعمال شدہ الفاظ ہیں، جیسے اللہ، اسم، رحمان، رحیم، شیطان، حمد، رب، مالک، یوم، دین، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں. اور جو پہلا کالم تھا جدید الفاظ یا نئے الفاظ کا، ہم نے محنت زیادہ تر اس پہ کرنی ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں اور پہلے ہم نے نہیں پڑھے، جیسے اعوذ بی، ال، من، رجیم اور لی، ایاک، الذین، علی، ہم. یہ آپ کے سامنے یہ تینوں کالمز موجود ہیں. اور عزیزان گرامی، ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو پہلا کالم ہے اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اس کے بعد دوسرے کالم میں جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان پر غور کر لیں. تیسرا کالم تو ویسے ہمارے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ اردو میں چونکہ استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ اتنی آپ محنت نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کو نظر آئے گا کہ سارے کے سارے الفاظ، ذخیرہ الفاظ جو ہم نے پہلے سبق میں 9 جملوں میں پڑھے ہیں. سورہ الفاتحہ ہم نے الحمدللہ مکمل کی. ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ترکیز، کنسنٹریشن جملوں کے اوپر ہو، ان کی یاد دہانی کی طرف، انہیں یاد کرنے کی طرف. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرآن عطا فرما دیں، ہمارے دل، ہمارے سینے قرآن کے لیے کھول دیں. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 2 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، لفظ اعوذ کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف. سوال نمبر 2، لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اے کی طرف، بی سے، سی پر. سوال نمبر 3، لفظ یوم کا اردو میں کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اے یوم ہی، بی انصاف اور سی مالک. سوال نمبر 4، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ والوں کا راستہ، بی فرقہ واریت، سی کوئی خاص راستہ. سوالات دوبارہ ملاحظہ فرما لیجیے. سوال نمبر 1، لفظ اعوذ کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف. سوال نمبر 2، لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اے کی طرف، بی سے، سی پر. سوال نمبر 3، لفظ یوم کا اردو میں کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اے یوم ہی، بی انصاف اور سی مالک. سوال نمبر 4، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ والوں کا راستہ، بی فرقہ واریت، سی کوئی خاص راستہ.